آسمان سے آئے ایسے دو فرشتے جو آج بھی بابل کے شہر میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں الٹا لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے قیامت تک یہ اسی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا پھر جنات، اور ستارہ بننے والی زہرا عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے زہرا ستارہ میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سب سوالات کے جوابات بتائیں گے۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا۔ وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ و فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائے تو تم لوگ بھی اس طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گروہوں میں سے 2 فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے ان 2 فرشتوں کو چنا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار فرشتے تھے۔ ان فرشتوں کو چن لیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے زمین پر صبح آتے اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہ معمول اس طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے، اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر کے اندر زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی اس حسین و جمیل زہرا نامی عورت کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کے جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے اس زہرا نامی عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرا نامی عورت کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش پوری اس وقت تک پوری نہیں کروں گی جب تک تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو۔ تو فرشتوں نے زہرا نامی عورت سے پوچھا، تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا، میں بت کی پوجا کرتی ہوں۔ اگر تم اپنے خدا کو چھوڑ کر میرے اس بت کو خدا مانو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان فرشتوں کی ملاقات پھر سے اسی زہرا نامی عورت سے ہوئی، اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، اور اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش پوری نہ کروں گی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کر لو۔ یہ سن کر فرشتے پوچھنے لگے، وہ کام کون سا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کر دو، کیونکہ وہ بہت غیرت والا آدمی ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کروا دے گا، یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح جب فرشتوں نے یہ باتیں سنی تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں
اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھن ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے وہ مجھے کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم آسمان کی طرف اڑ جاتے ہو۔ جو کہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ چنانچہ جب اس کے شوہر نے ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس عورت کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کر چکے تھے، تو اس کے بعد اس عورت نے کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے میں تبدیل کر دیا۔ اور جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں یا آخرت کی سزا کو اختیار کر لیں۔ چونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور وہ دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت سخت اور دردناک ہے، اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا، جس پر اللہ نے ان دونوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اس جادوؤں کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہ کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس سے ان کو نقصان پہنچائے اور کوئی نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، اور معاذ اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر کردہ دو فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا جائے، اور تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دو مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے ان سے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے۔ لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے کر آئیں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟
اور کیا واقعی ہاروت اور ماروت نے زہرا نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ اور اس واقعے کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن میں جس قدر بیان کیا ہے اور جس قدر قرآن میں آیا ہے، اس واقعے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم قرآن کے واقعے پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔